آپ نے کیا انجینئر محمد علی کا موقف کیوں نہیں لیا؟ آپ نے خود بھی بتایا کہ میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا. تو میرا کوشچن یہ ہے نادر بھائی، آپ کے ٹویٹ کے بعد ہی تو یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے. میں یہ کروں کہ یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے معافی مانگی. میں نے نہیں کہا آپ نے. میں انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے معافی مانگی 4 دفعہ. 6 کٹ تھے ویڈیو پہ؟ مجھے نہیں پتا 6 کٹ تھے. انجینئر صاحب کا یہ فیورٹ مشغلہ ہے، پرانا مشغلہ ہے کہ وہ کنٹروورسیز ایجاد بھی کرتے ہیں، کنٹروورسیز میں ان بھی رہتے ہیں. جب انہوں نے کہا نا کہ 4 دفعہ فون پہ رابطہ ہوا، انہوں نے کر لیا مجھ سے معذرت، اور آگے 3-4 باتیں اور انہوں نے کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق میں نے ان کو ایک نصیحت کی. یہ آپ خود پڑھ کے سنا دیں. حالانکہ میں آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر ہاشمی. ناظرین، اس وقت ایک ایشو جس نے پورے سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے. آفتاب اقبال کو آپ دیکھ لیں، عمران ریاض خان صاحب کو دیکھ لیں، انجینئر محمد علی کو، یہ تینوں ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وی لاگ کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ایک جنگ جاری ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سارا معاملہ انجینئر محمد علی نے اپنے ایک چھوٹے سے کلپ میں بھی بتایا کہ ایک ٹویٹ سے شروع ہوا ہے. تو وہ ٹویٹ ہمارے بھی دوست ہیں، اور انجینئر محمد علی کہتے ہیں میرے بھی دوست ہیں، اسلام آباد کے صحافی ہیں نادر بلوچ صاحب. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، کیوں کیا، اس سارے معاملے پہ ہم بات کریں گے. ایک تو یہ شور جو مچا ہوا ہے، یہ کیوں مچا ہوا ہے؟ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی کو، آفتاب اقبال کو، عمران ریاض خان کو، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عوام کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، کیچڑ اچھالنا، اور کیسی کیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے کیونکہ انجینئر محمد علی نے کہا کہ نادر بلوچ نے مجھ سے معافی مانگی اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور وہ ہمارے دوست بھی ہیں، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اسلام آباد میں بڑے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں. ٹاپ 5 کے جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں انہوں نے کام کیا. اس وقت بھی ایک بڑے ادارے میں کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے صحافی ہیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم نادر بھائی. جی وعلیکم السلام. نادر بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے ٹویٹ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے جو انجینئر محمد علی نے کہا. اس میں پہلا میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، تو آپ کا تو میں نے موقف آپ کی ویڈیو سے دیکھا، لیکن بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا صحافتی ایتھکس یہ ہیں کہ آپ کسی کا بھی موقف لیے بغیر اس کی ویڈیو کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اپلوڈ کر دیں؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ نے مجھے دعوت دی اور انتظار کیا. میری ہیلتھ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آپ 3-4 دن سے بیمار تھے اور کافی طبیعت خراب. ڈوز ہے اینٹی بایوٹک کھا رہا تھا، اور آج بہتر ہوا. تو میں نے کہا چلیں آپ کے سوال اہم یہ ہے کہ کیا ایسی بات تھی جو اتنی نزاع کی یعنی کہ صورت اختیار کر گئی. میرے مرزا صاحب نے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھے دوست ہے، ایک بڑے عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے تعلق رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہم نے ان کی حمایت میں بھی ویڈیوز کی ہیں. مجھے فرسٹ ٹائم بڑا افسوس بھی ہوا کیونکہ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑ گئی. اس سارے منظر نامے میں جس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو خواہ مخواہ گھسیٹ دیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ میں اوائڈ کرتا ہوں، ہم صحافت کرتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں میں نہیں آتے، اور وہ بھی ماہ مقدس میں کہ جب آپ عبادات کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور ایسی چیزوں میں لوگ بجائے کہ خدا کے قرب ہم آپس میں لڑ رہے ہوں، جناب اس کو وہ فلاں ہے تو اس وقت تو ایک جنگ جاری ہے. ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے. بڑا افسوس ہو رہا ہے سر. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب انجینئر مرزا صاحب کا مجھے پہلا فون آیا نا، انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ نے ایک ویڈیو چڑھائی اور اس کے بعد میرے خلاف ویلاگ بننا شروع ہوئے. ایک مہم شروع ہوگی یا جو بھی ویلاگس کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کسی نیکسس کے ساتھ یا کسی کمپین کے ساتھ اس کو نتھی نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو میں نے چڑھائی ہے اس کا انیشیٹر میں نہیں ہوں. میں آپ کو 5 سے 7 آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائڈ دے سکتا ہوں جس میں یہ اپلوڈ تھی. اس میں آپ کا ایک موقف واضح تھا، اور آپ اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ کا ٹوٹل خطاب جو وہ 1 گھنٹہ 34 منٹ کا 7 ماہ پرانی ویڈیو ہے، اور یہ بات سیاق و سباق اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. میرا کویسچن یہ ہے نادر بھائی
کہ آپ اتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں, آپ نے ایک ویڈیو بے شک ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ڈاؤن لوڈ کی یا آپ نے دیکھی اور آپ نے اس کو سیو کر کے اپلوڈ کر لیا. ویریفائڈ اکاؤنٹ کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو ہم اس کو کراس چیک نہ کریں. میرا کویشچن یہ ہے, عوام کا بھی یہ کویشچن ہے کہ کیا صحافتی ایتھکس یہ ہیں کہ آپ موقف لیے بغیر, آپ نے کیا انجینئر محمد علی کا موقف کیوں نہیں لیا؟ آپ نے خود بھی بتایا کہ میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا. تو میرا کویشچن یہ ہے, ایک عرض یہ ہے کہ وزیر اعظم کا خطاب ہوتا ہے 40 منٹ کا 50 منٹ کا آتا ہے, تو اس میں سے 2 منٹ کے 60 آپ بھی یہ کام کرتے ہیں, 60 ڈال دیتے ہیں, اور 60 میں آپ کا ایک موقف ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ کی اس چیز سے متعلق جو ڈیجیٹل آپ کہتے ہیں دہشت گرد, 3 باتیں انہوں نے کی کہ ایک تو یہ کہ میں ان کے ٹرول کو جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد سمجھتا ہوں, یہ فتنہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبانائزیشن سے زیادہ بڑا یہ قوم کو جو ہے وہ تھریٹ ہے بطور ادارہ, کیونکہ اس کے پیچھے ایک سابقہ ہے. میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا, اس انٹرویو میں بھی یہ سوالات میرے موجود تھے, اس سوالات سے چیزیں کنٹراڈکٹ کر رہی تھیں, اور آج آپ کا موقف مجھے مختلف نظر آ رہا تھا, تو میں نے ایک ٹویٹ کر دی. اب مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے ویڈیو میں بھی اٹھایا کہ آپ کے سیاق و سباق پہ یہ ہوتا کہ آپ نے نون لیگ کی بات کی اور وہاں پر کسی نے ایسا کٹ لگایا. بھائی نادر موقف کی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک عرصے سے صحافت کر رہے ہیں, آپ نے بے شک ایک ویڈیو آپ کے پاس ملی, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا موقف کلیئر تھا. آپ نے یہ وہ کہتے ہیں کہ میری ویڈیو ایڈٹ بھی ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کیس عدالت میں جاتا ہے, کوئی کسی کا بھی کیس, اور کوئی ویڈیو بنتی ہے, کسی نے تشدد کیا یا کچھ, اور وہ بندہ عدالت میں یہ کہہ دیتا ہے یہ جعلی ویڈیو ہے. میری بات سنیں, یہ کہ یہ ویڈیو جعلی ہے, اس کا فرانسک کروائیں, تو کیا عدالت اس کا موقف نہیں لے گی؟ دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہیں میرے پاس. میرا کوئی ویڈیو, اچھا یہ ویسے پوچھوں کہ ہماری صحافتی اقدار کیا کہتے ہیں. ایک تازہ مثال دیتا ہوں آپ کو. میری مولانا عبدالعزیز کے ساتھ 2021 کا ایک انٹرویو ہے, اس کا کلپ بہت وائرل ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایک چھوٹا سا تقریباً 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کا. یار نادر بھائی پتہ کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. میں صرف اپنے بھائی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے موقف کیوں نہیں لیا؟ سر میں نے بات یہ ہے کہ اس سے اگلے دن بات ہو گئی, انٹرویو کی بات ہو گئی, موقف کی بات ہو گئی, ہم تو انٹرویو کی حد تک چلے گئے. نادر بھائی آپ کے ٹویٹ کے بعد ہی تو یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا, یہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ میرے ٹویٹ کی وجہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 اکاؤنٹس پہلے جو مجھے نظر آ چکے, جو میں اسکرول کر رہا تھا, 7 اکاؤنٹس میں جن پہ سینکڑوں ری ٹویٹ ہو چکے, تو آپ اس کو ری ٹویٹ کر دیتے. آپ نے ایک چیز کو سیو کر کے اپلوڈ کیا ہے. دیکھیں آپ ایک جرنلسٹ ہیں, ٹاپ 5 بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں, اور ابھی بھی ایک بڑے ادارے میں کام کر رہے ہیں. اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا, میں ایک صحافی ہوں, میں کسی کے آپ کی بات سے نقد کر سکتا ہوں. آپ کی اگر کوئی غلط بات ہے تو میں اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں, آپ سے پوچھ سکتا ہوں. جب آپ کی پبلک ڈومین میں ایک چیز چل رہی ہے اور پبلک میں بات کی ہو, پبلک فورم کو استعمال کیا ہو, تو پھر اس میں کون سی بری بات ہے کہ میں نے ٹویٹ کر. عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا یہ ویوز کے لیے کیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا, مجھے ویوز کے چکر میں ہوتا تو میں اب تک نا اپنے یوٹیوب چینل پہ کئی ویڈیوز کر چکا ہوتا. یہ تو آپ کو بھی اندازہ ہے کہ میں اگر اس کو اس کمپین کا حصہ بناتا, اور اگر ہمارے دن میں 4 رابطے ہو چکے تھے, کچھ وضاحت ہو چکی تھی, اور میں نے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اگر میں نے کہا چلے یہ فرض مال آپ کو لگتا ہے نا کہ میں نے آپ کا پورا موقف نہیں دیا, میں نے آپ کی 4 منٹ کی ویڈیو اسی کلپ میں جس کو 1.5 گھنٹہ آپ نے مجھ سے سنوایا وہ ڈاؤن لوڈ کی, میں نے اسی جگہ پہ اسی پلیٹ فارم پہ جا کر جہاں پر میں نے کی تھی جا کے شیئر کر دی کہ یہ جناب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا موقف ٹوٹل یہ ہے, جس میں سے کچھ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق میرا حصہ شامل نہیں کیا. دیکھیں نادر بھائی آپ ہم نے اس کے باوجود بھی میں نے ویڈیو نہیں بنائی, صرف اتنی اسپیس استعمال کی ٹویٹر جہاں پر ان کو شکوہ تھا. اس وقت میں نے ویڈیو بنائی جب انہوں نے مجھے گھسیٹ دیا کہ 4 مرتبہ, اور میرے اوپر یہ کہا گیا کہ میں نے معافی مانگ لی. وہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ پہلے تو ہم دیکھیں انٹرنیشنل جو رولز ہیں صحافت کے کہ 2 بار آپ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. سر آپ ایک بات پہ پھنس گئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے مجھے کہا کہ میں نے معافی مانگی. میں نے نہیں کہا آپ نے, میں انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے معافی مانگی 4 دفعہ. میں نے فون پہ پھر انہوں نے مجھے فون کیا جب میں نے ویڈیو بنائی, اور وہ بھی اپنی پوزیشن کلیئر. پہلے عوام کو یہ بتائیں کہ آپ نے انجینئر محمد علی صاحب سے معافی مانگی؟ نہیں.
आपने कोई माफ़ी नहीं मांगी? कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो वो तो कहते हैं कि अब यही मैं सवाल आपसे सामने रखना रहा चार बार। मैंने एक वीडियो अपलोड की और उसमें उनके उसी जुमले को कोट करके ऊपर ट्वीट का उन्वान दिया कि ज़ैद हामिद के बाद इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब का ये मौक़िफ़। इतनी बात थी ना, आपने कहा कि 6 कट है, मैंने कहा चलो मान लिया। मैंने वो जाकर दोबारा उसको चेक भी किया, मौक़िफ़ आपका डिजिटल टेररिज्म और फितने से मुतालिक और इमरान खान की शख्सियत से मुतालिक और एक जमात के से मुतालिक जो था वो कोई डिफरेंट नहीं था। एक चीज़ कमी थी जो स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक आपने कही थी, वो मैंने 4 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपने खुद कहा कि 6 कट थे, 6 कट थे वीडियो पे? मुझे नहीं पता 6 कट थे। आपने ये उन्होंने कहा है, ये उनका अच्छा, वो ये कहते हैं कि देखें, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ मुझे एक चीज उसमें से स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक, स्टैब्लिशमेंट के पुराना परवरदा थे, अब ये थे तो वो थे, वो बात शामिल नहीं थी। मेरे प्यारे भाई, एक तो आपको पता है इंटरनेशनल रूल्स हैं कि आपके पास कोई भी वीडियो, कोई भी खबर हो, आप उसको 2 बार काउंटर चेक करते हैं, 2 सोर्सेज से कंफर्म करते हैं। सर और वीडियो बिल्कुल फैक्ट है, वीडियो में कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या राइट नहीं होता जिसकी वीडियो हो कि वो उस पर अपना मौक़िफ़ दे दे। अब उन्होंने पूरा 1.5 घंटे का किताब काट दी। उन्होंने कल की बात भी, मैं कल बात करूं तो मुतवातिर वो 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं, वो तू तकरार पता नहीं क्या से क्या चल रहा है। वो देखिए एक सिलसिला शुरू हो गया है ना। अच्छा, ये भी बात हुई कि मजे की बात है, इंजीनियर साहब का ये फेवरेट मशगला है, पुराना मशगला है कि वो कंट्रोवर्सीज इजाद भी करते हैं, कंट्रोवर्सीज में इन भी रहते हैं, और कंट्रोवर्सीज की वजह से जो है ना वो। पर ये वीडियो तो अभी आपने ट्वीट की है ना सर? मैंने तो एक की ना, ऐसे पीछे 10 मिसालें हैं, उसको क्या करेंगे आप, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये कहा कि नादिर बिलोच मेरे भाई हैं और मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आप भी कहते हैं मेरे भाई हैं, तो क्या जो भाइयों का मामला है उसको पब्लिक होना चाहिए कि वो सब देखें कि इनकी लड़ाई क्या है? नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ का हामी नहीं था। जब उन्होंने वीडियो बनाई, अगर वो मुझे 1.5 मिनट में ना डालते, मुझे शामिल ना करते, या इतना कहते कि नादिर भाई से मैंने मौक़िफ़ जाना, उन्होंने ये कहा कि मुझसे पहले 7 अकाउंट पे हो चुकी थी और आपका मौक़िफ़ मैंने लेकर मैंने वो ट्वीट कर दिए, इस हद तक बात थी, तो मैं कभी भी वीडियो ना करता और मैं इसकी हिमायत में नहीं था। जब उन्होंने कहा ना कि 4 दफ़ा फ़ोन पे रब्ता हुआ, उन्होंने कर लिया मुझसे माजरत, और आगे 3-4 बातें और उन्होंने कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़ मैंने उनको एक नसीहत की, वो फिर वो मुझे तालिब इल्म भी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ताल्लुक़ भाइयों वाला था, अपने वीडियो में क्लियर किया। अच्छा, ये बताइए कि अवाम ये भी, मैंने सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर की, मैंने कोई ना इमरान रियाज देखें, उनका तकाजा था कि मैं उनके खिलाफ भी उस तरह वीडियो बनाऊं। अच्छा, आपने कहा अपनी वीडियो में कि आपने उनको एक टेक्स्ट मैसेज किया, रिटर्न मैसेज किया। जी, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। आप एक तो वो स्क्रीनशॉट और आपने वो भी हमें देने हैं ताकि हम। नहीं, मैं आपको सर अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, आप खुद पढ़ेंगे, मैं खुद आप पढ़ेंगे कि मैंने उनको क्या कहा। उसके बावजूद उन्होंने मुझे जिस अंदाज में वहाँ पे कहते हैं ना अबरार भाई, आप ये स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दें, हम स्क्रीन पे दिखा देंगे अपने अवाम को। आप ज़रूर दिखाएं, ये आप खुद पढ़ के सुना दें। हालांकि मैं आपको ये नहीं कि आपने कह दिया है, तो मैं क्या कह रहा हूँ। काफ़ी बड़ा मैसेज है। अली भाई, मैं इस वक्त न्यूज़ रूम में हूँ, 9 घंटे शिफ्ट करनी होती है, दौरान कॉल उठाना मुश्किल होता है, आप मुझे मैसेजेस कर दें, मैं सुन लूँगा। दूसरा, अली भाई आपने इद्दत के मामले में भी कोई वीडियो रिकॉर्ड कराई है तो वो भी लाजमी शेयर कर दें, उसको डिस्कस कर लें। आप हमेशा ऐसे इश्यूज़ पे अपना मौक़िफ़ वाज़ह करते हैं। बाकी सर, हमें कोई गलत बात, उड़ने वाली अफराद थोड़ी ही हैं, अड़ने वाले। अच्छा, अड़ने वाले। तो मैं पूरी वीडियो भी देख लूँगा अगर कोई, मैंने बस ठीक है। और कोई मसला मैं अपना अल्फाज भी ओपन माज़ा भी करूँगा, हम अड़ने वाले लोग थोड़ी हैं। मतलब कि ये पर्सनल हमारे, अच्छा, एक मोहब्बत का और भाईचारे का एक लेवल था। ये तो वॉइस नोट आप मैसेज आपका हो गया। एक तो ये आप हमें स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दीजिएगा, और आपने बता दिया कि कोई आप उन्होंने आपसे जो मुतालबा किया, आपने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने मुझे ये ऑडियो मैसेज किया, उस ऑडियो मैसेज के जवाब में किया था। उन्होंने ऑडियो मैसेज किया था कि मैं आपसे तकाजा करता हूँ कि आप जो है ना इसके ऊपर माफ़ी मांगें। अच्छा, मैंने उनको कहा कि हम कोई अड़ने वाले लोग थोड़ी हैं। अगर आपका मौक़िफ़ और आपका मामला वाकई सियाक़ो सबक से हट कर है और मुझसे अनजाने में ये हो गया, तो मैं माज़रत करने में कोई हेजिटेट नहीं करूँगा, और मेरे इतना मतलब है इखलाकी जुर्रत पे काम। मुझे वो क्लिप तो भेजें
وہ لنک تو بھیجے. جب انہوں نے جب بھیجا انہوں نے, جب میں نے سنا اس کو اور جب میں نے پورا اس پہ گو تھرو کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں. کمنٹس میں یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی اکثر حمایت کرتے ہیں, یا انہوں نے کیونکہ اس حوالے سے بات کی اس ویڈیو میں, اس لیے آپ نے اس کو اپلوڈ کر لیا, ایسی بھی کوئی بات ہے؟ مجھے بتائیں یہ کب سے ان کی مخالفت چل رہی ہے پی ٹی آئی سے اور ان کے خلاف قیادت سے متعلق؟ کتنے انٹرویوز آ چکے ہیں, کتنے کنٹروورسیز آ چکی ہیں, آج تک میں نے ان کو کوئی ڈسکس کیا؟ ہاں ایک بات ہے, تحریک انصاف اپوزیشن جب وہ حکومت میں تھے اس وقت ہم ان پہ تنقید کر رہے تھے. عمران خان کے دور میں ہی نادر بلوچ کے اوپر 2 مقدمات درج ہوئے اور وہ واران بس ڈپو جو انہوں نے واگزار کرایا تھا صدر سے, آپ نے بتایا بالکل, میں نے 4 سال کیس بھگتے. کیا انہی کے دور میں نہیں بھگتے؟ ہم تو ہر دور میں کہتے ہیں زیر عتاب رہنے والے لوگ ہیں. ہمارا آپ دیکھیں, آپ کسی اپوزیشن کو گرل کریں گے, کسی کو انسانی حقوق کی پامالی کریں گے, آئین سے ماورا کو اقدام کریں گے اور ہم اس کو رپورٹ کریں, اس پہ بات کریں اور آپ کہیں آپ تو اس کے حامی ہیں. اچھا آخری سوال, اب یہ جو شور مچا ہوا ہے, یہ جو جنگ چل رہی ہے, میں یہ یہاں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آفتاب اقبال, آپ ایک بڑا نام ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ بھی وی لاگ پہ وی لاگ کر رہے ہیں, عوام کو اچھا کانٹینٹ دیں. عوام یہ تھوڑا ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی ہیں, عمران ریاض, ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. یہ معاملہ اب ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ معاملہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر کریں اور کیا بات ختم کریں, اور تھوڑے موضوعات ہیں یار, اچھی بات کریں. آپ کدھر چلے گئے؟ مثلا کیا مرزا صاحب بھی دیکھ لیں کہ آپ دین کے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن پر لوگوں کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ آئے بات کریں. آپ کا ہر مطلب 2 ہفتے 2 ویکینڈ یار آپ کے گزر گئے صرف اور صرف عمران ریاض, آفتاب اقبال, عمران خان, نواز شریف, اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بالکل اچھی بات تھی ہیں. نادر بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. تو ناظرین, یہ وہ صحافی تھے جن کی وجہ سے یہ شور مچا اور اب اس وقت جنگ چل رہی ہے, اور ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو فوری طور پہ ختم کیا جائے اور کوئی پبلک آپ کو دیکھتی ہے, سنتی ہے, تو کوئی اچھا کانٹینٹ دیں. بہت شکریہ.